الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله أما بعد معزز سامعین، جس طرح ہم ہر نشست میں کچھ نئی باتیں کرتے ہیں اور الگ الگ موضوع پر لوگوں کو رجحان دلاتے ہیں، تو اسی طرح آج کی نشست ہم ایک اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، جہاں ایک مرتبہ دورے خلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں دو بھائی ایک انسان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اس فلاں شخص نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے اور ہم اس سے قصاص چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس انجان شخص کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر پوچھتے ہیں، کیا یہ دونوں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو وہ انسان کہتا ہے، اے امیر المومنین، ان دونوں نے سچ کہا ہے کہ ان کا باپ میری کھیت کے اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، تو میں نے اسے زور سے آواز دی کہ آپ داخل نہ ہو، پھر بھی وہ زبردستی میرے کھیت میں داخل ہو گیا اور میں نے ایک پتھر دے مارا تو پتھر ان کے باپ کو لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ جب تو نے ان کو قتل کیا ہے تو اب قصاص دینا ہوگا، یعنی قتل کے بدلے تمہیں قتل کیا جائے گا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، مجھے آپ کی شریعت مطہرہ کا یہ فتویٰ منظور ہے کہ قتل کی عوض میں مجھے قتل کیا جائے، لیکن میں آپ سے 3 دن کی مہلت مانگتا ہوں۔ میں نے اپنے بے سہارا بچوں کو، بے سہارا بیوی کو کہیں ایک صحرا میں چھوڑ کر بغیر پانی بغیر کھانے کے انہیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں جا کر انہیں کہیں اچھی جگہ پر چھوڑ دوں اور انہیں میرے بارے میں بتا کر میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ تو سارے مجمع پر سناٹا چھا جاتا ہے کہ کون ایک انجان، ایک اجنبی انسان کی ضمانت لے لے کہ اگر وہ بندہ واپس لوٹ کر نہیں آیا تو جو بندہ ضامن بنا ہوا تھا اسے اس کے عوض میں قتل ہونا پڑے گا۔ جب سارے صحابہ کی گردنیں نیچی ہیں اور سارے خاموش ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دو بھائیوں کی طرف اپنی نظر اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اے انسان، اس سے غلطی ہو چکی ہے تو اس سے درگزر کیا جائے، انہیں اس انسان کو معاف کر دیا جائے۔ تو دونوں بھائی بول پڑتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کا قتل کیا ہے اور ہم اسے کبھی معاف نہیں کر سکتے، ہم اسے قتل کر اس سے قصاص چاہتے ہیں۔ جب گفتگو لمبی ہو رہی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس ایک انجان انسان کی نظریں تمام صحابہ پر گھوم رہی تھی، تو اچانک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ضعیف العمر بول پڑتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن کے بعد انشاءاللہ ضرور واپس آئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں اور 3 دن کے بعد دوبارہ جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے
پھر تمام صحابہ جمع ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی جمع ہے، اور وہ دو بھائی بھی جمع ہیں جنہیں قصاص کا بدلہ لینا ہے۔ اب جو انسان ضمانت لے کر چلا گیا، جس نے قتل کیا ہے، وہ اب تک لوٹا نہیں ہے۔ سارے صحابہ پریشان ہیں، مغرب کا وقت ہونے کو ہے، سورج اپنے غروب ہونے کی طرف جا ہی رہا ہے، تو سارے صحابہ حیران ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بندہ لوٹ کر نہیں آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا ضمانت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! سارے صحابہ دشت بستہ کھڑے ہیں اور بارگاہ خلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بیٹھے ہیں کہ اچانک سب کی نظر باہر کی طرف پڑتی ہے، تو وہ انسان ہانپتا کانپتا ہوا اپنے گھوڑے کی لگام کو زور سے دوڑاتا ہوا بارگاہ خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، میں نے سارے کام کر چکے ہیں اور میں اپنے وعدے کے مطابق میں قتل ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوں، آپ اپنی کارروائی شروع کریں۔ جیسے ہی وہ بندہ محفل میں داخل ہو جاتا ہے، سارے لوگ خوشی کے مارے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی سچائی کو دیکھتے ہیں، اس کے وعدے کو دیکھتے ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو ذر، اس شخص کو تم پہچانتے تک نہیں، اس کا نام تک نہیں جانتے، اس کا ٹھکانہ تک نہیں جانتے، اور یہ کس قبیلے سے ہے، یہ کہاں سے ہے، آپ یہ بھی نہیں جانتے، تو آپ نے کس بنا پر اس کی ضمانت لے لی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن کل لوگ کہنے لگیں گے کہ کوئی خیر کا معاملہ ہی نہیں ہے، لوگوں سے ساری خیر اور سچائیاں سب اٹھ چکی ہیں، تو اسی لیے ہمارے دین متین صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے میں نے اس شخص کی ضمانت لے لی تھی۔ اور اس بندے سے کہتے ہیں، تجھے کوئی نہیں جانتا، اگر تو اس قصاص کی وجہ سے ہٹ بھی جاتا اور تو آج لوٹ کر بھی نہیں آتا تو تجھے کوئی ڈھونڈ تک نہیں پاتا، تو کیوں لوٹ کر آیا؟ تو وہ شخص کتنا پیارا جواب دیتا ہے، میں نے غلامان رسول سے وعدہ کیا ہے، اور کل قیامت کے دن اس وعدے کو وفا نہ کرنے کی وجہ سے میں قیامت میں اور بڑی مشکل اور پریشانی کا سبب نہ بنوں، اور آنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ وعدہ وفا نہ کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، تو اس سے میں ڈر کے وعدہ وفا کے لیے آپ تک آ پہنچا ہوں۔ جب اس کی سچائی اور اس کے وعدہ وفا کو دیکھ کر وہ دونوں بھائی بول پڑتے ہیں، اے امیر المومنین، ہم اتنے اچھے انسان کو قتل کروانا نہیں چاہتے، ہم اسے معاف کر رہے ہیں اور آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ! کتنا پیارا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیش آیا، یعنی انسان کے اندر سچائی، محبت اور لوگوں کو جوڑنے والی تقوی، طہارت اور لوگوں کے دلوں کو پاش کرنے والی کتنی چیزیں موجود تھی، اس کے باوجود صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف نے ہمیں کیا سکھایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کردار اور ان کے عمل کو لوگ ان کی پیروی کرتے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی وعدہ وفا اور سچائی پر رہنے والا اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والا
اور نیک عمل کرنے والوں میں سے بنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔